قرآن مقصد کو سامنے رکھ کر شادی کے احکام بیان کرتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے یہ حکم۔ بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مقصد حفاظت ہے، انسان کی زندگی کی تحفظ ہے، تو یہ تحفظ پورے اس نظام میں محفوظ رہنا چاہیے۔ تحفظ کا والا پہلو شادی کا جز ہے، لا ینفک جز ہے۔ شادی کا وہ کام جس میں تحفظ نہیں ہے وہ شرعی حکم شمار نہیں ہوتا، جس میں نقصان ہے، جس میں ضرر ہے۔ جیسے ابھی جو شادیاں ہوتی ہیں کتنی ضرری شادیاں ہیں، نقصان دہ شادیاں ہیں۔ شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ، بلکہ اب تو ملینز میں غریب لوگ بھی جن کے پاس نہیں ہیں وہ مانگ کے گدائی کر کے بھی پھر بھی شادی وہی کرنی ہے، ضرری شیطانی۔ یہاں ایک مومن آیا یہیں لاہور سے، اور اس نے کہا جی کہ مجھے 60 میں غریب آدمی ہوں، آج میری بیٹی کے رشتے کے لیے آنا ہے، لوگوں نے دیکھنے کے لیے، گھر بھی اور رشتہ دیکھنے آنا ہے، تو اس کے لیے مجھے 60 کلو مٹھائی چاہیے، 60 کلو مٹھائی چاہیے اور 2.5 من دودھ چاہیے مجھے۔ میری بیٹی کے رشتہ دیکھنے والے، ابھی نہ منگنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو، صرف انہوں نے دیکھنا ہے آ کے، 2.5 من دودھ اور اتنا یہ، اور اب میرے ذہن میں تھوڑے اعداد و شمار شاید دقیق نہ ہوں، 2 کلو دیسی گھی۔ تو یہ آپ مہربانی کریں مجھے پیسے دے دیں تاکہ عزت سے آج میری عزت بچ جائے ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا کوئی کام نہیں کرتا ہوں، بس اللہ دیتا ہے تو اس طرح۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی شادی کا یعنی یہ تو آغاز ہے، آج انہوں نے آپ کو بچی کو دیکھنے آنا ہے جس کے لیے 60 کلو مٹھائی، 2.5 من دودھ، 2 کلو دیسی گھی آپ کو چاہیے۔ تو یہ آپ کے علاقے میں باقی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی شادی بچی دیکھنے آتا ہے تو چائے پلا دیں بس ان کو۔ تو کہا نہیں جی وہ ہمارا خاندانی ہے، یہ ہوتا ہے ایسے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کو بہت سمجھایا کہ یہ رسم آپ اس کو جب ہے نہیں ہے پیسے اور مانگنے آ رہے ہو، مانگ کے پھر اس سے یہ آپ اہتمام کرو گے۔ اب اس کی صداقت دیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے، یہ 60 من یا 60 کلو مٹھائی آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ہماری بے عزتی کا خطرہ ہے، چونکہ جو آئے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ مٹھائی کوئی اور لا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم ان کے آنے سے پہلے مٹھائی پہنچا دیتے ہیں، وہ جب آئیں گے مٹھائی پہلے پڑی ہوگی۔ تو کہا نہیں وہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، اور وہ تازہ ہونی چاہیے، ان کے آنے کے بعد مٹھائی پہنچے گی، اور وہ ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے مٹھائی والے سے، حلوائی سے، تو وہ فوراً پہنچا دے گا۔ یہ ایک غریب آدمی جس کے پاس اپنی گھر کے لیے ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ اس نے شادی کے لیے داستان سنائی، کتنی حقیقت ہے نہیں ہے واللہ عالم۔ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کا کام، تو اس کے ذہن میں آیا ہے، کسی نے کیا ہے ایسے، اس نے دیکھا ہے اتنی مٹھائی رشتہ لینے والے آئیں اور کھا کے جائیں، یا لوگ گلی محلے کے دیکھیں کہ رشتہ لینے والوں کو انہوں نے یہ کھلایا پلایا۔ یہ شیطانی ہے کام ہے، یہی بربادی ہے، اس میں تو حفاظت نہیں ہے، اس میں تباہی ہے۔ تباہی کس طرح دین کا رکن بن سکتی ہے یا شادی کا حسن جز بن سکتی ہے؟ تحفظ تقوی کا معنی ہے، اور شادی عملی تقوی ہے، حفاظت ہی کا دوسرا نام شادی ہے، اور اس حفاظت میں کوئی بربادی یا عدم تحفظ شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ مادی ضرر ہو نہ معنوی نقصان ہو، چونکہ خود کام حفاظتی ہو رہا ہے، حفاظتی کام میں نقصان والا کام نہیں کرنا۔ اس کے لیے قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، چونکہ اس سیاق کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے اسی زندگی کے تحفظ کے لیے۔ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیا 231 میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहुन्न बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्न दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमह यइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। इशारा किया था कि शादी एक मुकम्मल जितना भी मरहलावार शादी के जो अमल है वो सब का सब तक़वा की ही बुनियाद पर है, यानी सब तक़वा है। इंतखाब रिश्ता का, शादी की उम्र को जब पहुंच जाता है यानी तक़वा का अमल शुरू करो। अब आपका ख़ानदान का उज़्व बेटा बेटी ख़तरे में है, तक़वा हिफाजत का फ़ौरन बंदोबस्त करो। ये भी एक तक़वा है। वालिदैन का शऊर, ख़ानदान के अंदर शऊर, ये एक तक़वा है। दूसरा, इंतखाब करें इसके लिए शादी, वो इंतखाब भी हिफाजत की बुनियाद पर हो। ऐसा ख़ानदान, ऐसा लड़की लड़का जिसको चुनो ताकि ख़ुद मज़ीद बर्बादियों का बायस बने, और हो रहा है। तक़वा को मलहूज़ रखो, यानी ये देखो कि ये ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ में ये शख्सियत जिसको हम इंतखाब कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए, ये हिफाजती, ख़ानदानी हिफाजती नुक्ता निगाह से कितना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकता है या ख़ुद कितना महफूज है, किन किन चीज़ों से महफूज है। फिर शादी अमलन इज़्दवाज निकाह, उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें मलहूज़ रखी गई हैं, हिफाजत व तक़वा। और फिर उसके बाद अब निकाह जब हो जाता है, इज़्दवाजी बंधन बन जाता है, अब उसका तसलसल है। ज़ौजियत की ज़िंदगी गुज़रनी है, अब रोज़मर्रा शब रोज़ ज़ौजियत के गुज़रने हैं अज़वाज के आपस में, उसके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी शर्त है, तक़वा बुनियादी शर्त है। अब इस बीच में कभी नामौजू जोड़ और बंधन बन जाते हैं किसी भी वजह से, कोई शिक नज़रअंदाज करने से नामौजू गिरा लग गई है, तबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अनफिट हैं, ज़हनी तौर पर कोई फ़रीक़ अनफिट है, अखलाक़ी तौर पर कोई फ़रीक़ अनफिट है, या शादी के बाकी जो लवाज़मात हैं, तकाज़े हैं, उनमें से किसी भी पहलू से ये मौज़ू नहीं है इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए। उसके लिए भी क़ुरआन करीम ने पहलू रखा है, हिफाजती पहलू है तलाक़। ये भी हिफाजत ख़ानदान के लिए है, हिफाजत इंसान के लिए तलाक़। और जब तलाक़ का मरहला आए तो उसके लिए भी क़ुरआन ने तक़वा मुक़र्रर किया है कि ये काम भी हिफाजती तदबीर के साथ होना चाहिए, हिफाजती तदबीर को नज़रअंदाज ना करें। हम बुनियादी तौर पर हमारी जो तहज़ीब है, माहौल है जिसके हम परवरदा हैं, परवरिश याफ्ता हैं, उसमें हिफाजती इंतज़ाम करना नामर्दी समझा जाता है, कमज़ोरी है। मसलन ये लेबर यहाँ काम कर रहे होते हैं, ख़तरनाक तरीन काम कर रहे होते हैं, और कोई हिफाजती तदबीर नहीं करते, हिफाजती खौद सर पे नहीं रखते, हेलमेट नहीं पहनते, गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हिफाजती इंतज़ाम नहीं करते, हिफाजती बूट नहीं पहनते, हिफाजती लिबास नहीं पहनते, क्योंकि परवरिश ऐसी हुई है। हम बुनियादी तौर पर मेले की तहज़ीब के बासी हैं, शुगली लोग हैं हम, शुगल मेला, हमारी हर चीज़ शुगल मेला है। सियासत शुगल मेला है, मज़हब शुगल मेला है, दीन शुगल मेला है, शादी भी शुगल मेला है, संजीदा तरीन काम भी, तालीम भी शुगल मेला है। शुगली लोग हैं हम, मेले वाली तहज़ीब है हमारी। ज़ाहिर है शुगली लोगों को तो कोई चीज़ हिफाजत नहीं चाहिए होती है, शुगल करना है, हिफाजत से शुगल नहीं होता। जब आपने शुगल मेला करना है और हिफाजती बंदोबस्त करें तो शुगल कहाँ जाएगा। शादी भी करते हैं शुगल मेले के लिए। हिफाजती तदबीरें कहीं भी मुराद नहीं करते, किसी जगह भी, अगर हों किसी जगह उनको नाकारा बना देते हैं, उनको मादूम कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान ने सबसे ज़्यादा हिफाजती तदबीर शादी में मलहूज़ रखी है, हत्ता तलाक़ को भी हिफाजत ही के
پیش نظر مقرر کیا ہے، لیکن شغلی طلاقیں نہیں، شغل میلہ جیسے شادی کی تھی شغل کے لیے، چھوڑ دیا شغل کے لیے، شغل میلہ ہے۔ اور کرتے ہیں یہ لوگ، بعض جگہ عورتیں شغل میلے کے لیے شادیاں کرتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں۔ نکاح پہ نکاح، ابھی پاکستان کی عدالتوں میں کیس ہیں باقاعدہ کہ شادی ہوئی ہے اور اس شادی پہ وہ خفیہ نکاح تھا، خفیہ نکاح پہ ایک اور نکاح کر لیا جا کر، معروف کیس ہیں پاکستان کی عدالتوں میں۔ یا شادی ہوئی ہے، کورٹ سے جا کر طلاق لے لی جو شرعی طور پر نہیں ہوتی، اسی کے اوپر اگلی شادی کر لی، چونکہ پہلی بھی شغل تھا، دوسری شادی بھی شغل ہے، اور کرتے جاؤ یہ شغل، جب تک شغلی حص ہے آپ کے اندر، توانائی ہے، شغل مچاتے رہو آپ۔ لیکن قرآن تو اس کو نہ انسان کو شغل میلے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد زندگی کا، خلقت کا انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ سارا زندگی کا نظام بنایا ہے، جس میں ازدواج بنیاد ہے، شادی بنیاد ہے اس کی، اس مقصد کے حصول کے لیے۔ لہٰذا ہر مرحلے کو تحفظ کے ساتھ تدوین کیا گیا ہے، از جملہ طلاق بھی۔ یہ آیہ کریمہ 231 یہاں پر آ کر انسان کو خاندانی تحفظ بیان کر رہی ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور طلاق کے بعد جو وقت مقرر ہے عدت کا وہ بھی انہوں نے گزار لیا، اب کیا کریں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، عدت جب قریب ہو، ختم ہونے والی ہو، تو اس وقت تک آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ دوبارہ رجوع کر لو اور ازدواجی تعلق پھر سے قائم کر لو۔ طلاق کے بعد بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر سکتے ہو، اور اگر نہیں ہے جاری رکھنا تو خوب آزاد کر دو، چھوڑ دو، رجوع مت کرو، یہ جو طلاق ہو گئی ہے یہ کافی ہے، ایک ہی دفعہ طلاق یہ کافی ہے، رجوع عدت کے بعد نہیں کیا تو ختم ہو گئی، اب رجوع کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ دوبارہ اگر اسی عورت سے شادی کرنی ہے یا اسی مرد سے عورت نے کرنی ہے تو نکاح کرنا پڑے گا اس کو۔ لیکن دونوں کو کہا گیا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، معروف کے ساتھ، معروف کے ذریعے، معروف نام نہیں ہے کسی نکاح خان کا یا مولانا کا، معروف امر بالمعروف میں جو معروف ہے، یعنی منکر نہ ہو، منکرات کے ساتھ طلاقیں نہ کرو، منکرات کے ساتھ شادیاں بھی نہ کرو، معروف بنیاد قرار دو ازدواج کے لیے، معروف بنیاد قرار دو طلاق کے لیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور یہ بھی نہ کرو کہ عورتوں کو طلاق نہ دو یا رجوع کرو طلاق دے کے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، انتقام کے لیے۔ کرتے ہیں یہ کام، پاکستان میں کثرت سے ہو رہا ہے، مومنین کے گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ چونکہ مومنین بھی بایولوجیکل مومنین ہیں، کسی فسق و فجور سے ان کے مومن ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے جو بایولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں انہیں جب تک ان کی بایولوجی شیپ محفوظ ہے وہ نام اپنا رکھ سکتی ہیں، بے شک ان میں وہ خاصیتیں نہ ہوں۔ شادیاں کرتے ہیں شغل کے لیے، پھر طلاقیں دیتے ہیں شغل کے لیے، پھر طلاقیں دے کے رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ بھی شغل کے لیے یا عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، عورتوں کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی یہ کام کیا، طلاق دے کے رجوع کر لیا یا عورت کو طلاق نہیں دیتا، رکھتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، جو ہر گھر میں ہو رہا ہے یہ کام، اور باقاعدہ اس میں مفتیان کرام شامل ہیں، حصہ ہیں ان سارے کاموں کا۔ اور اگر انہیں قرآنی طریقہ بتایا جائے سختی سے ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن کا نظام ازدواجی اور طلاق کسی مومن کا پسندیدہ نظام نہیں ہے، یہاں تک ہماری حالت جا پہنچی ہے کہ ازدواج کے لیے اگر قرآنی معیار پیش کریں بیزار ہیں، منزجر ہیں اس سے،
اور اگر طلاق کے لیے ان کو قرآنی پروسیجر بتائیں بالکل تیار نہیں ہیں اس کو عملی کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے یہ کام کیا اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مسخرہ مت بناؤ۔ یہ شادی کے معاملے میں فرمایا جا رہا ہے، ازدواج، خاندانی زندگی میں، کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات کو مسخرہ مت کرو، تمسخر مت اڑاؤ، حضو نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں دیکھو کتنی ہیں تمہارے اوپر، اور یہاں آ کر تم اللہ کے دین کو مسخرہ بنا رہے ہو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یہ جو اللہ نے کتاب و حکمت تمہارے لیے بیان کی ہے، شادی میں کتاب و حکمت، اللہ نے جو حکمت شادی کے لیے بیان کیا، اور کتاب کا معنی کیا تھا یعنی منظم، ہدایت کا نظام، مرتب۔ وہ جو آئیڈیالوجی، جس آئیڈیالوجی میں شادی کو قرآن کریم نے نظم کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو مد نظر رکھو کہ قرآن نے کیوں یہ آپ کے لیے ہدایت کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور آگاہ رہو کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ پس اگر طلاق ہے تو تقوی ملحوظ ہو اس مرحلے میں۔ تقوی یعنی حفاظت، تحفظ۔ طلاق نابودی و بربادی نہ ہو۔ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ یا مرد کو برباد کر دو یا عورت کو برباد کر دو۔ چھوڑنا بھی ہے بمعروف، چھوڑو بھی اس کو بہترین طریقے سے، احسن انداز سے۔ بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں، لاتے مار کے تو نہیں چھوڑتے آپ ان۔ کتنی چیزیں آپ نے گھر بدلے ہیں، پہلے کسی گھر میں رہتے تھے، اب چھوڑ دیا۔ پہلے گھر کو لاتے مار کے آئے ہو، برباد کر کے آئے ہو کہ اس گھر میں چونکہ اب میں نے رہنا نہیں ہے، لہٰذا اس گھر کو اڑا دو، بموں سے اڑا دو اس کو۔ کوئی احمق کرتا ہے یہ کام؟ نہیں رہنا ہے، آپ نئے گھر میں رہو، لیکن اس کا برباد کرنے کا کیا، کہاں سے جواز نکالا؟ اسی طرح آپ نے دفتر تبدیل کیا، دکان تبدیل کی ہے، کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی ہے، تبدیل کر لی ہے، تو کیا پہلے کو برباد تباہ کر کے پھر نئی چیز اختیار کرو گے آپ؟ یہ تو سفاکیت ہے۔ اگر آپ نے جدا ہونا ہے تو بھی تقوی کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ، جس میں دونوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، اصل خاندانی بنیاد محفوظ رہے، اس طرح تباہ کر کے، تہس نہس کر کے طلاقیں مت دو۔ یہاں تقوی کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے۔